بہت سارے نئے نئے اسکالرز آتے ہیں. میں جو بار بار بولتا ہوں نا چاروں فقہی مذاہب میں سے ایک کو فالو کرو، اس کا مقصد مسلک پرستی کو فروغ دینا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو فرقہ واریت سے روکنا ہے. کیونکہ قرآن و حدیث کے نام پہ منجن اب بہت بکے گا. جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی نا ہر آدمی نیا منجن لے کے آئے گا قرآن و سنت کے نام پہ. تو جنہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا نا اہل سنت والجماعت کے مسلک سے، چاروں مذاہب اربعہ سے جوڑ لیا، وہ بچ جائیں گے، باقی نہیں بچیں گے. یہ میں ریٹن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی چاہے وہ کسی بھی نام سے ہوں. تو کسی بھی نام سے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے امت کو جو جوڑے رکھا ہے نا انہی چاروں فقہ کی برکت سے جوڑا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جب یہ فقہ نہیں تھے تو پھر کیا تھا؟ پھر زیادہ اختلاف تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو سمیٹ دیا ہے. ائمہ کرام نے، مجتہدین نے ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کی بدولت وہ اختلاف سمٹتے سمٹتے کم ہو گیا. اور یہ جو چاروں فقہا تھے یہ ائمہ، یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. انہوں نے صحابہ تابعین کو اپنی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے تبع تابعین کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو آج کے لوگوں کا علم ان کے لیول کا نہیں ہو سکتا. ایک مولانا صاحب کی میں تقریر ابھی سن رہا تھا، کسی نے مجھے بھیجی. انہوں نے کہا ہم اس کے مکلف ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے ان کا کلپ بھیجا. انہوں نے کہا دیکھو یہ کتنی زبردست بات کر رہے ہیں، ہم تو صرف وہ دیکھیں گے قرآن و سنت کیا کہتا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ تو کہتے ہیں میں ان عالم کو فالو کرتا ہوں. وہ صاحب جنہوں نے مجھے کلپ بھیجا انہوں نے کہا میں ان عالم کو فالو کرتا ہوں کیونکہ یہ صرف کس کو فالو کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کو. میں نے کہا کمال کی بات یہ ہے کہ 15ویں صدی میں یہ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں اس لیے آپ ان کو فالو کر رہے ہو. اور ابو حنیفہ اور شافعی وہ تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے کیا؟ وہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، ان کو آپ اس لیے فالو نہیں کر رہے کہ وہ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے. یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ مجتہدین جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے وہ غلط نکلے. پتا چلا کہ وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ تورات انجیل کو. اور 15ویں صدی کے مولوی وہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت. تو یہ باتیں جو ہے نا کوئی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا نا اس کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. وہ کہے گا یار یہ کیا گھاس کھاتے رہے تھے اب تک بیٹھ کے، اب تک کیا کس کو فالو کر رہے تھے تم لوگ؟ اچھا ایک اور بات بہت اہم اہمیت سے کی جاتی ہے، یہ میں ان آیتوں کو کی تمہید بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک اور آیت بہت اہتمام سے کی جاتی ہے، قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم اگر تمہارا اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول تو اس اختلاف کو کس کی طرف پھیرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ نہیں کہا کہ ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، شافعی کیا کہتے ہیں، مالک کیا کہتے ہیں، احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، اللہ رسول کیا کہتے ہیں. تو آج بہت سے لوگ جو ہے نا اس آیت کے نام پہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھو. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جب اختلاف ہمارا مختلف مسائل میں ہو رہا ہے تو ہم قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں، تو قرآن و سنت کو فالو کرو جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے. خوب اچھی طرح سمجھیں یہ آیت صرف آج ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ صدیوں سے علماء کے سامنے ہے. یہ آیت ابو حنیفہ کے سامنے بھی تھی، امام شافعی کے سامنے بھی تھی، امام مالک کے سامنے بھی تھی، امام احمد ابن حنبل کے سامنے بھی تھی. جب ان لوگوں کا مسائل میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو انہوں نے اس آیت کی روشنی میں کس کی طرف پھیرا؟ قرآن و سنت کی طرف. تو قرآن و سنت کی طرف پھیرنے سے بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا، وہ اجماعی مسائل بن گئے. جیسے اس پر اجماع ہو گیا کہ تراویح 20 رکعت سے کم نہیں ہے. 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، مرد سمٹ کے نماز نہیں پڑھیں گے. اس کی دلیل ان کے سامنے اجماع امت تھی، کیونکہ اجماع کو فالو کرنے کا حکم خود قرآن دے رہا ہے. تو ان تمام چیزوں پہ ان کا اجماع ہو گیا اور کچھ مسائل ایسے تھے جن میں ان کا اختلاف ہو گیا. تو وہ جو اختلاف ہوا ہے وہ قرآن و سنت کی طرف پھیرنے کے بعد ہوا ہے. اب اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ دوبارہ قرآن و سنت کی طرف پھیرو گے تو قیامت تک یہی کام ہوتا رہے گا، رزلٹ کچھ بھی
نہیں آئے گا. اب جب اختلاف باقی رہ گیا, اب تھوڑی پھیرا جائے گا اس کو دوبارہ, اب تو ان میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے گا اور دوسرے پہ طنز نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ اختلاف باقی رہ گیا, وہ ختم نہیں ہو سکتا. اس کا حل یہ ہے کہ اب ان ائمہ میں سے کسی ایک کو فالو کر لیں آپ اور دوسرے پہ طنز کرنا چھوڑ دیں. اب اختلاف باقی رہ کیوں گیا اس کو سمجھو کہ بھائی قرآن و سنت کی طرف جب پھیرا تھا تو اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل میں جب اتفاق ہو گیا تو جن مسائل میں اتفاق نہیں ہوا ان میں بھی تو ہو جانا چاہیے تھا نا. جب سب قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں تو اختلاف ہوا کیوں ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے کہ ہر مجتہد کے اپنے اصول ہوتے ہیں, وہ ان اصولوں کی روشنی میں قرآن و سنت سے مسائل کو حل کرتے ہیں. مثال کے طور پر امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ قرآن اگر آیت ہوگی اس کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث بھی ہوگی تو اس حدیث کو بھی اسی طرح لیا جائے گا جس طرح قرآن مجید کی آیت کو لیا جاتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ ٹاپک بہت اہم ہے, اس کو ایسا پلے بٹھا لیں ورنہ زندگی بھر جو ہے نا آج کل جو منجن بک رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ, آپ بھی کوئی منجن خریدو گے اور پھر آپ بھی فرقواریت کی رو میں بہ جاؤ گے آپ. اور اتنے اسکالرز کے پھر اختلاف نظر آئیں گے نا آپ کو. ایک مفتی کو سنو گے نا یوٹیوب پہ, وہ کہہ رہا ہوگا میں قرآن و سنت کے نام پہ مسئلہ بتا رہا ہوں, وہ الگ مسئلہ بتائے گا. دوسرا قرآن و سنت ہی کے نام پہ الگ مسئلہ بتائے گا. تیسرا بھی لیبل قرآن و سنت کا لگائے گا, اس کا مسئلہ دوسرے سے الگ ہوگا. اتنے اختلافات سامنے آئیں گے کہ آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی. اور جن کی کھوپڑی نہیں گھوم رہی نا انہوں نے ایک کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دوسرے کو سن نہیں رہے ہیں. لہذا وہ ایسے اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں کہ ایک کی تحقیق کو سننا ہے, دوسرے کی تحقیق کے بارے میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے بیٹھ جانا ہے. تو اس لیے ان کی کھوپڑی نہیں گھوم رہی ہے. ورنہ آپ اس زمانے کے اسکالرز کو سننا شروع کریں تو آپ کے سر میں جو بال بچے ہیں نا وہ بھی کیا ہو جائیں گے, ختم. ان میں ہر شخص اپنی دعوت دے رہا ہے, میری طرف آؤ. لیبل کیا لگا رہا ہے کہ میں ہوں جو قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں آپ کو جلدی سے چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں. دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ کا اپنا اصول ہے کہ قرآن اور حدیث کو وہ ایک حیثیت دیتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ, زانی مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو 100 کوڑے مارو. یہ ہے نا قرآن میں. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو مرد اور عورت زنا کریں کوارے ہوں تو 100 کوڑے مارو, وتغریب عام, اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو ان کو. اس لیے امام شافعی, امام احمد ابن حنبل دونوں فقہا کی رائے یہ ہے, ان کا فتویٰ یہ ہے قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں کہ زانی کی سزا 100 کوڑے بھی ہیں اور 1 سال کے لیے بولو جلا وطنی بھی. امام ابو حنیفہ یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ 1 سال کے لیے جلا وطنی کی جائے, اس حدیث کو سیاست پہ محمول کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ مکمل بیان کی ہے. وہ کتنے ہیں؟ 100 کوڑے. فجلدو, یہ فا جزا کے طور پر ہے, فجلدو, جو بھی زنا کرے مرد ہو یا عورت, ٹوٹل سزا اس کی قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ 100 کوڑے. تو حدیث جو ہے یہ قرآن کے ٹکر کی نہیں ہے, اس لیول کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حدیث ہے خبر واحد. دیکھو ہماری نظر میں اللہ کا حکم یا رسول کا حکم دونوں سیم ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ رسول حکم دے رہے ہیں اللہ کے کہنے سے ہی دے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ حدیث ہم تک جن ذرائع سے پہنچی ہے وہ اتنے مضبوط نہیں ہے جتنے ذرائع سے قرآن ہم تک پہنچا ہے. مضبوط ذرائع سے, طاقت اور قوت کے لحاظ سے جو ہے نا وہ حدیث قرآن کے ٹکر کی بولو نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث ہم تک اتنی سندوں کے ساتھ پہنچی ہے کہ وہ بھی متواتر ہو گئی ہے, پھر ہم قرآن پہ اس پہ زیادتی کر دیں گے. لیکن حدیث ہم تک پہنچتی ہے حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان, تو اس میں ایک فلاں جو ہے اس سے غلطی کا امکان بہرحال ہے. جب امکان ہے اور قرآن میں امکان نہیں ہے تو قرآن کو اصل کیا جائے گا اور حدیث میں کیا کی جائے گی؟ تعویل کی جائے گی. تو انہوں نے تعویل کی ہے کہ یہ سیاست پر معمول ہے. بعض دفعہ زنا کرنے والا مرد اور عورت میں عشق معاشقے کی وجہ سے زنا ہوتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزوی واقعے کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ ان کو جلا وطن کر دو تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے, ایک کو آپ نے شام بھیج دیا, ایک کو آپ نے مصر بھیج دیا, ان کا معاشقہ ختم ہوگا.
یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، کیونکہ اگر سزا کے طور پر بھیج دیا جائے نا تو وہ تو زنا ہی کو پیشہ بنائیں گے پھر وہ عورت تو، کیونکہ عورت جب دوسرے ملک میں جا کے رہے گی اکیلی، کوئی نہ باپ ہے اس کا وہاں، نہ اس کا بھائی ہے کوئی وہاں پہ، اس کے پاس تو اب زنا کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا نہیں پیسہ کمانے کے لیے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولتا رہے ابو حنیفہ نے بخاری کی حدیث کی مخالفت کی، تم لوگ بخاری کو نہیں مانتے، ابو حنیفہ کے فتوے کو مانتے ہو، بخاری کو نہیں مانتے، ابو حنیفہ کے فتوے کو مانتے ہو، تو منجن تو بک جائے گا ٹائٹ والا. لیکن جس کے علم میں رسوخ ہے، جس نے فقہ کو پراپر طریقے سے پڑھا ہے، قرآن و سنت کو پڑھا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی یہ قرآن و سنت کے نام پہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کو الو بنا رہا ہے. لیکن جس کی طبیعت میں اعتدال ہوگا وہ کیا کہے گا، وہ اپنی رائے مسلط نہیں کرے گا، وہ کہے گا بھائی دونوں رائے ہیں، ایک نے اس پہلو کو ترجیح دی ہے، دوسرے نے اس پہلو. تو آپ جو ہے ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے پہ رد بولو نہیں کریں. ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. اب دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ایک صاحب مجھ پہ طنز کرنے لگے، حنفیہ وہاں 2 اکٹھی کیوں نہیں پڑھتے حج کے موقع پہ، ظہر اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں اور عصر اپنے ٹائم پہ. وہاں عرفات میں ایک بنوری ٹاؤن کے عالم نے اعلان کیا کہ جو حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ نمازیں اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھیں. وہ نمازیں کیا پڑھیں؟ اب وہ صاحب بگڑ گئے کہ حنفی شافعی کیا ہوتا ہے، نبی نے کیا کیا ہے. بھائی نبی نے جو عمل کیا ہے نا اس کو ایکسپلین کرنے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے. نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، مسجد نمرہ میں پڑھی ہیں. تو امام حنیفہ کہتے ہیں چونکہ یہ خلاف قیاس ہے، یہ عام معمول سے ہٹ کر ہے، تو انہی کیفیات کے ساتھ تو آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں جن کیفیات کے ساتھ نبی نے پڑھی ہیں. تو اگر آپ نمرہ میں پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں گے، ادروائز جب اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے. تو یہاں حدیث کی مخالفت مقصد نہیں ہے، حدیث کو فالو کرنا ہے، کہ فالو کرنا ہے تو پراپر طریقے سے فالو کرو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جماعت چھوڑ دی آپ نے، وہ آپ نے اپنے طریقے سے پڑھ لی اور 2 نمازیں اکٹھی نبی کے طریقے سے لے رہے ہو. تو آدھا نہیں، آپ نے حدیث کو فالو کرنا ہے تو کیسے کرنا پڑے گا، پورا فالو کرنا پڑے گا. جبکہ دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، جب نبی نے 2 نمازیں حج میں اکٹھی پڑھ لی ہیں تو اگرچہ نمرہ میں پڑھی ہیں، جماعت میں پڑھی ہیں، لیکن آپ اپنے طریقے سے بھی پڑھیں گے تو بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. اب نہ اس مسئلے میں دلیل دوسرے ائمہ کے پاس ہے، نہ امام ابو حنیفہ کے پاس ہے، دونوں کا اجتہاد ہے. تو اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے. اگر ابو حنیفہ یہ کہتے کہ مسجد نمرہ میں جماعت سے بھی آپ کو اکٹھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پھر یہ مسئلہ کس کے خلاف ہو جاتا، حدیث کے خلاف ہو جاتا. تو یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں. اسی طرح یہ جو وتر کا مسئلہ ہے، جو 3 رکعت وتر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی وتر کو اچھی طرح جانتی ہیں، ہمیشہ انہوں نے کتنی رکعت وتر بیان کی ہے، 3 رکعت وتر، جس طرح سے احناف پڑھتے ہیں. تو میں دوسرے فقہا کا میں کون ہوتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں، لیکن ایک طبقہ دنیا میں ایسا پیدا ہو گیا ہے جو سمجھتا ہے کہ قرآن و سنت ہم جانتے ہیں، باقی کسی کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. تو یہ غلط ہے. یہ جو جھینگے کا مسئلہ میں نے بیان کیا تھا یہ بھی سن لیں. ایک اسکالر نے کلپ بنایا ہمارے خلاف کہ ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف رائے قائم کی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق حلال نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں حنفی ونفی نہیں، میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. قرآن میں آتا ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے. یہ حنفیوں نے قرآن کے خلاف ابو حنیفہ کی رائے پہ فتویٰ دیا ہوا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ آپ پورا قرآن پوری حدیثیں پڑھو گے تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. ابو حنیفہ نے چونکہ پورا قرآن ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں نا، تو جہاں قرآن میں یہ آتا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، اس آیت کا سیاق و سباق تو دیکھیں. وہاں قرآن احرام کی پابندیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، سمندر کا شکار کر سکتے ہو. اس آیت میں اس سے بحث نہیں ہے کہ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے، اس میں تو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی پابندیوں میں جو شکار کی پابندی ہے وہ خشکی کے شکار پہ پابندی ہے، سمندری شکار پہ تم پہ پابندی نہیں ہے. باقی امام حنیفہ نے جو کہا کہ صرف مچھلی حلال ہے، اس کی دلیل صحیح حدیث ہے. احلت لنا میتتان، ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں، السمک والجراد، ٹڈی اور مچھلی. باقی تمام مردار قرآن کے مطابق اپنی اصل پہ ہیں. حرمت علیکم المیتۃ، قرآن کہہ رہے ہر قسم کے مردار کو ہم نے حرام قرار دیا ہے. تو حدیث نے کتنوں کو مستثنی کیا ہے؟ بولو، مچھلی کو.
اور ٹڈی کو، بس یہ 2 حلال ہیں. اور پھر یہ جو آج کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جب ان کے خلاف جواب دو تو ایسے پی کے بیٹھ جاتے ہیں بالکل ٹھنڈے پیٹوں، غائب، مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں، شارٹ. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں جی سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے، ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا ہر مخلوق حلال ہے، پھر آپ اپنی بات پہ قائم رہو. پھر صرف کیکڑا حلال نہیں ہوگا، مگرمچھ بھی حلال ہوگا، کیونکہ مگرمچھ بھی کبھی پانی میں بھی رہتا ہے اور کبھی، اصل تو پانی کا جانور ہے وہ، جیسے کیکڑا زیادہ پانی میں رہتا ہے، کبھی کبھار انجوائے کرنے کے لیے ساحل پہ آتا ہے اور پکڑ لیتے ہیں اس کو. تو پھر بولو مگرمچھ بھی حلال ہے. یہ صرف کیکڑا کھانے کے لیے قرآن و حدیث سمجھ میں آ رہا ہے، اور مگرمچھ کی جب بات آتی ہے تو گول کر جاتے ہیں. تو پھر پوری بات کرو. باقی یہ ہمارا ظرف ہے کہ اتنے مضبوط دلائل ہونے کے باوجود بھی ہم امام شافعی کا احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام شافعی کی نظر میں کیکڑا حلال ہے. امام شافعی نے قرآن کی اس آیت کو فالو کیا ہے، احلت لکم صید البحری، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال. امام شافعی کی نیت غلط نہیں ہے، مقصد قرآن کو فالو کرنا ہی ہے. لہذا ہم کیکڑے کو ناجائز سمجھ کے بھی امام شافعی کی رائے کا بہرحال احترام کرتے ہیں. ان پہ وہ طنز نہیں کرتے، وہ انگلیاں نہیں اٹھاتے جو آج کل اہل حدیث حضرات ہم پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے، ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کر رہے ہیں. آپ ابو حنیفہ کے دلائل پڑھو گے تو پتہ چلے گا جو ابو حنیفہ نے قرآن سمجھا ہے نا، یہ 15ویں صدی کے اسکالرز تو کم از کم نہیں سمجھ رہے. ان کو ان کی دلیل ہی سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا ان کے. اور ایک آخری بات کہ اگر امام ابو حنیفہ کی رائے کمزور ہے کہ مچھلی کے علاوہ سب مخلوق حلال ہے، اور اس بارے میں ابو حنیفہ کی رائے کمزور ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے، عرب تو 3 طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ہے، کوئی ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے مچھلی کے سوا سمندر میں کبھی کچھ کھایا ہو. آپ ساحلی علاقوں پہ جائیں، آپ کو ہر قسم کی مخلوق کھانے والے لوگ پوری دنیا میں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، لیکن ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں کہیں کسی نے مچھلی کے علاوہ کوئی کسی مخلوق کو سونگھا بھی ہو. کھانا تو دور کی بات، وہ کھاتے نا، کوئی ضعیف حدیث میں ہوتا کہیں کہ کیکڑا کھایا ان لوگوں نے مگرمچھ کھایا، یا انہوں نے یہ کھایا، انہوں نے وہ کھایا. پھر بھی ہم احترام کرتے ہیں. امام شافعی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یا تو مقلد بنو یا محقق بنو. مقلد بنو تو تمیز سے بنو، اور محقق بنو تو پھر پوری تحقیق کرو. ایک آدھ اسکالرز کی کلپ دیکھنے والا کوئی محقق نہیں ہوتا، اور محقق تو تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے تحقیق کی. پتہ ہے کیا ہے تمہیں قرآن و سنت کا؟ تو بہت مضبوط موقف ہے امام حنیفہ کا. اور صرف اس مسئلے میں نہیں، ہر اس مسئلے میں جس میں احناف نے ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کیا ہے. جو موقف احناف کو کمزور لگا اس موقف میں ابو حنیفہ کو احناف نے چھوڑ دیا ہے. جیسے مثال اس کی ہے کہ نماز استسقاء، جو بارش کی نماز ہے نا، ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ امام حنیفہ نماز استسقاء کے قائل نہیں ہے، لیکن چونکہ صحیح احادیث ہیں اس بارے میں تو احناف نے اس بارے میں کس کے قول کو چھوڑ دیا؟ ابو حنیفہ. اس میں یہ تعویل کی ہو سکتا ہے بھائی ان تک حدیث نہ پہنچی ہو، تو صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک دار الحرب میں سود لینا جائز ہے، لیکن احناف میں اس پہ فتویٰ نہیں دیا. فتویٰ صاحبین کے قول پہ دیا ہے کہ نہیں جائز ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ منسوخ ہے، اور اس میں امام صاحب کے دلائل بھی ہیں، لیکن پھر بھی احتیاطاً احناف نے فتویٰ کس کے قول پہ دیا؟ صاحبین کے. نہیں، سنت عمل ہے. تو یہ جو ہم پہ الزام لگتا ہے نا کہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں، شخصیت پرستی ہے، یہ ویسے ہی غلط ہے. اور رفع الیدین کے بارے میں بھی ابو حنیفہ کا موقف بڑا زبردست ہے. رفع الیدین کی جو حدیثیں ہیں نا کرنے کی، زیادہ اس لیے ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، نہیں کی جاتی تو اس کو بیان نہیں کیا جاتا. نبی نے جب رفع الیدین کیا صحابہ نے بیان کر دیا، جب نہیں کیا تو بیان تھوڑی کیا اس کو کہ اس دفعہ رفع الیدین نہیں کیا نبی نے. اس لیے وہ باقی نبی کا اپنا عمل زیادہ کیا تھا وہ ہمیں صحابہ سے پتہ چلتا ہے، امام ترمذی سے پتہ چلتا ہے. امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے رفع الیدین کرنے کی حدیثیں ذکر کی، اور اس کے بعد کہا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی صحابہ میں بعض صحابہ کا مذہب ہے. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو یہ امام بخاری کے شاگرد کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اہل علم بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. کرنے کی بات آئی تو بعض کا، اور ان بعض کے نام بھی بیان کیے کہ یہ قائل ہیں. جب نہیں کرنے کی بات آئی تو کہا بہت ساروں کا مذہب ہے، اور ان بہت ساروں کے نام ذکر نہیں کیے، کیونکہ جو بہت سارے ہوتے ہیں ان کے نام مذکور نہیں ہوتے. تو منجن جو ہے نا، منجن میں پھر بتا دوں، میں رفع الیدین کے جھگڑوں میں نہیں پڑتا، کوئی کر رہا ہے کرتا رہا ہے، لیکن جو نہ کرنے والوں کو سمجھتے ہیں نا اندھے مقلد ہیں، تو کبھی آپ ہمارے پاس بیٹھو، پتہ چل 3 طلاق کے مسئلے میں تو بیڑا ہی غرق کر دیا پوری امت کا.
قرآن 3 طلاق کو 3 کہہ رہا ہے, حدیثیں 3 طلاقوں کو 3 کہہ رہی ہیں, صحابہ کے سارے فتوے 3 طلاقوں کو 3 کہہ رہے ہیں, چاروں ائمہ 3 طلاقوں کو 3 کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1. اور جب کہا جائے آؤ بیٹھو ہمیں بھی دکھاؤ یار حدیث کون سی حدیث ہے, مارکیٹ سے کیا شارٹ. جب دلیل ریکارڈ کراؤ تو جواب نہیں آتا, اس کا جواب آتا ہے تو وہ ناقص جواب آتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ چاروں فقہ جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, جن پہ حکومتیں چلی ہیں, ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو گے تو اختلاف اور فرقواریت کی لعنت سے بچ جاؤ گے, کیونکہ اس میں ایک دوسرے کا احترام ہے. مانا ہمارے ساتھ تو شافی بہت سارے رہے ہیں, زندگی گزاری ہم نے شافیوں کے ساتھ, کبھی ان کی اونچی آواز پہ ہمیں اعتراض نہیں, آمین پہ ہمیں اعتراض نہیں ہوا, ہماری آہستہ آمین پہ ان کو اعتراض نہیں ہوا. لیکن آج کے دور کا ڈسا ہوا کوئی اس مذہبی اسکالر کا بندہ آ جائے نا, پھر دیکھو مسجد میں کیسا گند کر کے جاتا ہے, وہ ایک آگ لگا کے چلا جائے گا. تو منجن بہت بک رہا ہے, سمجھتے ہو منجن کیا ہو رہا ہے؟ بہت بک رہا ہے. تو اپنے آپ کو بچاؤ اس منجن سے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر یہ گمراہی آگے بڑھتی ہے, پھر بہت ساری چیزوں میں گنجائش ہیں, جیسے بھی لیٹسٹ ورژن جناب پروفیسر غامدی صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ بھی قرآن حدیث کی, میں مانتا ہوں قرآن حدیث کو, قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث. لیکن آپ دیکھو قرآن حدیث کے نام پہ روزے کا بیڑا غرق, جمعے کی نماز کا انکار کر دیا. اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, انہوں نے کہا غامدی صاحب نے کہا جمعہ بادشاہ پڑھائے گا یا بادشاہ کا نائب پڑھائے گا, غیر مسلم ریاستوں میں نہ بادشاہ ہے نہ بادشاہ کا نائب ہے, جمعہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ اور پھر دلیل کیا دی ہے کہ اسلاف میں صحابہ کے دور میں تابعین میں تو خلیفہ پڑھایا کرتا تھا, حجاج بن یوسف پڑھایا کرتا تھا. اور بھائی وہ حجاج بن یوسف ہونے کے باوجود اس کو جمعہ پڑھانا آتا تھا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ پڑھا دو بھائی, وزیر اعظم آ کے پڑھا دے, ہم اڑ جائیں گے. آتا کہاں ہے پڑھانا وزیر اعظم کو؟ یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ گورنر نہیں پڑھا رہا تو امام بھی نہیں پڑھائے گا؟ آپ جمعے کو قرآن کی آیت ہے کہ تم پر جمعہ فرض کیا گیا ہے, جمعے کی طرف دوڑ کے آؤ تم. تو یہ سب جو ہے نا, روزے کے کتنی بڑا انکار کر دیا غامدی صاحب نے. قرآن نے روزے کی اجازت دی ہے 2 صورتوں میں, ایک سفر میں اور ایک بیمار میں. امتحان کل ہے آپ کا, روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اور جو حدیث پیش کی ہے وہ سفر سے متعلق ہے, جس میں نبی نے روزہ توڑنے کا حکم دیا, اور جہادی سفر تھا وہ. تو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں, کوئی موسیقی کو جائز کہہ رہا ہے کہ شادی بیاہ میں گانے بجاؤ, کوئی دلیل سب کے پاس ہوتی ہے, لیکن اس دلیل کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ہر ایک کو نہیں دی ہوتی. اس کے دلیل کا مفہوم کیا ہے, یہ کس موقع کے لیے, یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا کے جا چکے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت میں 2 طبقے پیدا کیے ہیں, ایک جو میری حدیث کا مطلب جانتے ہیں, اور ایک وہ جو صرف حدیث جانتے ہیں مطلب نہیں جانتے. کیا حدیث ہے وہ؟ رب حامل فقہ غیر فقیہ, فرمایا کچھ علم کی بات جانتے تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو ہم اپنی طرف آپ کو دعوت نہیں دے رہے, ہم کہہ رہے ہیں فقہا کو فالو کرو, فقہائے کرام کو فالو کرو جو زیادہ قرآن و سنت سمجھتے تھے, اور ان کا فقہ مرتب ہے, ہر چیز مل بھی جائے گی اس میں آپ. ورنہ آپ جو آج کے اسکالرز ہیں نا, 4 اسکالرز کو بٹھا دو آپ, 4 اسکالرز کو, اور پھر ان کے درمیان آپ ذرا بحث چھیڑ کے دیکھو, مرغوں کی لڑائی نہ ہو تو میرا نام بدل دینا. وہ کچھ کہہ رہا ہوگا, وہ کچھ کہہ رہا ہوگا, وہ کچھ کہہ رہا ہوگا, وہ کچھ کہہ رہا ہوگا. تبھی بیٹھتے نہیں ہیں. ٹی وی میں ایک ہی آئے گا, دوسرا نہیں آئے گا اس مسلک کا, اس کو پتا ہے میرا والا دوسرا آ گیا نا تو بیڑا غرق کر دے گا. لیکن جو فقہی مذاہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں 99.9% وہ مسائل میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں. کہیں سے بھی فتویٰ لے لو, فتویٰ ایک ہی آ گیا. اللہ ماشاءاللہ بہت کم مسائل ہیں جن میں ان کا جا کے اختلاف تھا. آپ مجھ سے یہاں مسئلہ پوچھیں گے جی کتنے کلومیٹر پہ یا کتنے دن اسٹے کی نیت ہو کہ ہم قصر پڑیں گے, میں یہاں بتاؤں گا آپ کو 15 دن کسی علاقے میں ٹھہرنے کی نیت کر لی آپ نے تو آپ مقیم بن گئے. شام میں کسی حنفی عالم سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا 15 دن. امریکہ میں کسی حنفی عالم سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا 15 دن. سعودی عرب میں بہت سارے حنفی علماء ہیں, وہاں مدینہ یونیورسٹی میں بھی بہت سارے حنفی علماء ہیں, وہاں جا کے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے 15 دن. پوری دنیا میں کہیں جائیں گے. شافی مسلک میں 4 دن ہے غالباً کہ 4 دن. یہاں شافی عالم سے پوچھیں گے وہ کہے گا 4 دن, ملیشیا میں پوچھیں گے وہ کہے گا 4 دن, انڈونیشیا میں پوچھیں گے وہ کہے گا 4 دن. پوری دنیا میں چلے جائیں گے. لیکن جو ان فقہ کو فالو نہیں کرتے نا, تو اس گلی میں پوچھیں گے وہ کچھ اور بتائے گا, اگلی گلی والا کچھ اور بتا رہا ہوگا, اگلی دکان والا کچھ اور بتا رہا ہوگا. جتنے اسکالرز ہوں گے اتنے ان کی آرا ہوں گی. تو یہ جو نظم کو برقرار رکھنا ضروری ہے, نظم کو, یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے نا.
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر بڑی کرنے سے منع کر دیا. کیوں؟ امت میں فساد پیدا ہوگا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا حتیم بھی اس میں شامل تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فساد سے بچنے کے لیے بھی بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. تو ہم ایک فقہ کا پابند لوگوں کو اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس فساد سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں. وہ حضرت عثمان نے اسی فساد سے بچنے کے لیے تو ایک مصحف پہ لوگوں کو جمع کیا تھا. حالانکہ نبی کے دور میں جتنے مصحف لکھے گئے تھے سارے برحق تھے, لیکن حضرت عثمان نے حکم دیا تھا برحق ہونے کے باوجود ان کو جلا دیا جائے, کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنا الگ الگ قرآن ہوگا, الگ الگ ترتیب ہوگی, فساد ہوگا. تو سب کو جمع کرو کس پہ؟ گن پوائنٹ پہ ایک پہ جمع کر دیا. تو صحابہ کے دور میں بہت ساری آرا تھیں, اختلاف تھے. تو جب سمٹ کے 4 فقہی مذاہب میں وہ سمٹ گئی ہیں وہ, تو اب امت کو بھی گن پوائنٹ پہ اسی پہ, یا تو یہ ہوتا نا چاروں بھی ختم ہو کے ایک پہ آ جاتے, وہ ممکن نہیں ہوا نہیں وہ. اور اس میں رحمت بھی تھی, کیونکہ بعض دفعہ مجبوری کے نزدیک شوہر اگر گم جائے تو عورت کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی, کبھی بھی نہیں شادی کر سکتی. ایک اہل حدیث عالم تھے, ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ نا, وہ امام حنیفہ پہ طنز کیا انہوں نے کہ اگر کوئی شوہر عورت کا گم جائے تو عورت کبھی بھی اس سے کہیں بھی شادی نہیں کر سکتی. وہ امام حنیفہ کہتے ہیں 99 سال انتظار کرے. طنز کیا نا انہوں نے. تو یہ دیکھو حنفیوں کا کیسا مذہب ہے. تو میں نے ان سے کہا امام ابو حنیفہ نے تو 99 سال کا اس لیے بول دیا کہ مطلب یہ کہ کر ہی نہیں سکتی شادی وہ, اس لیے ہم نے یہاں فتویٰ کس کے قول پہ دیا؟ فقہ مالکی پہ دیا فتویٰ. یہاں احناف نے حنفیہ کے مذہب کو چھوڑا ہے, کیونکہ بلوا میں اور فسادات میں بہت سارے مرد مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ شارٹ. تو ہمیں تو دوسرے امام کا قول مل گیا, ان سے ہم نے سہارا لے کے 4 سال کا قول لے لیا. امام مالک کی نظر میں کتنا ہے؟ 4 سال. میں نے کہا ہم تو پہلے ابو حنیفہ کے مقلد تھے, وہ چھوڑ کر ہم نے کس کی تقلید کر لی؟ عوام کی ضرورت کے لیے نا, کیونکہ ہم چاروں کو برحق مانتے ہیں. جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں دوسرے قول پہ. میں نے کہا آپ کا کیا قول ہے؟ آپ تو قرآن و حدیث کو مانتے ہو نا, کوئی ایک حدیث دکھا دو کہ 99 یا 100 سال عورت انتظار کرے گی یا نہیں کرے گی, کہیں اور شادی کرے گی. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ تو اس کو ہمیشہ کے لیے بٹھا رہے ہو. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ جی عورت کہیں اور شادی کر سکتی ہے؟ حدیث تو اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے. تبھی تو علماء میں اختلاف ہوا ہے, حدیث خاموش ہے اس بارے میں. جب اجتہاد ہوا ہے تو اجتہاد ابو حنیفہ کا بھی ہو سکتا ہے, امام مالک کا بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کہا یہاں ابو حنیفہ کا اجتہاد سوسائٹی میں چل نہیں پائے گا, زنا پھیلے گا سوسائٹی میں. تو ہم نے کس کے اجتہاد کو فالو کر لیا؟ امام مالک کے, کیونکہ ہم ان کو بھی برحق مانتے ہیں. آپ تو نہ ادھر مانتے ہیں نہ ادھر مانتے ہیں, تو آپ تو قرآن و سنت کو مانتے ہیں. تو کوئی ایک حدیث کائنڈلی میرے سامنے آپ پیش کر دیں کہ 4 سال انتظار کرے گی یا 4000 سال انتظار کرے گی. نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جو اجتہاد پہلے چل رہا ہے اس کو بھی فالو نہیں کر رہے, تو سوائے فساد کے میرے بھائی کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو ایک حاصل جنگ میں لوگوں کو ڈال دیا. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو اصل میں جو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو شریعت کی جو نصوص ہے نا, جو قرآن و سنت کی نصوص ہیں, اہل حدیث میں نا مجھے ایک ڈھنگ کے مولوی لگے ہیں, مولانا وہ کیا نام ہے, احتشام الہی ظہیر, اور ان کے بھائی ابتسام. پہلا میں نے اہل حدیث عالم دیکھا ہے جو اختلافی مسائل کو اعتدال سے بیان کرتے ہیں. ان کو میں نے پھر شکریہ کا میسج بھی بھیجا. ان سے کسی نے پوچھا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری رائے میں جائز نہیں ہے, لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے, علماء کا اس میں اختلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھینس چونکہ گائے کی جنس میں سے نہیں ہے, بھینس گائے کی جنس میں سے نہیں ہے, نہ اس کو گائے کہا جاتا ہے, نہ وہ گائے والی ایٹیٹیوڈ ہے اس کے. گائے پانی سے بھاگتی ہے, اور بھینس کو جہاں پانی نظر آئے نا تو بھینس بھول جاتی ہے کہ میرا مالک کون ہے, پانی میں گھستی ہے. بہت واقعی فرق ہے, بہت ساری چیزوں میں فرق ہے. تو انہوں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں, کیونکہ 4 جانوروں کی قربانی جائز ہے. مجھے ان کا اسٹائل بہت اچھا لگا, اگرچہ ان کے دلائل سے ہمیں اختلاف ہے. وہ اختلاف اس لیے ہے کہ بھینس کی قربانی پر امت کا اجماع ہو چکا ہے, اور پرانے جو اہل حدیث علماء ہیں وہ بھی اس کو جائز کہتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے بھینس گائے کی جنس میں سے نہیں ہے, لیکن گائے کے ساتھ لاحق ہے, کیونکہ قربانی یہ جو 4 جانوروں کی قربانی ہوتی ہے نا, اونٹ, گائے اور دمبا اور بکری, ان کی اس لیے ہے کہ یہ چوپائے ہیں اور پالتو ہیں. تو اس معاملے میں بھینس گائے کی طرح ہے کہ وہ بھی جنگلی جانور نہیں ہے, چوپایا بھی ہے اور کیا ہے, پالتو بھی ہے. اسی وجہ سے یہ جو گلگت میں خاص قسم کا جانور پایا جاتا ہے نا, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, مارخور ہے یا جنگلی بھینسا ہے, کیا ہے, یاک. تو اس کی قربانی میں بھی اختلاف اسی بیس پہ ہوا. جنہوں نے کہا کہ یہ پالتو بن سکتا ہے, پل سکتا ہے, گھریلو ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا اس کی بھی جائز ہے,
کیونکہ ہماری نظر میں حکم کا مدار پالتو ہونے پر ہے. چوپایا بھی ہو ایسا نا, پالتو تو بلی بھی ہوتی ہے, اسی کو کاٹ دیا پتہ چلا, مرغی بھی ہوتی ہے, چوپایا ہو اور کیا ہو, پالتو ہو. تو اس میں یہ بھینس گائے کے ساتھ لاحق ہے. تو لیکن مجھے ان کا اسٹائل اچھا لگا, اور مجھے پہلے اہل حدیث عالم ملا ہے جو بات کیا کرتے ہیں ذرا اعتدال سے. تو اگر یہ اعتدال بھی ہو جائے تو بھی غنیمت ہے یار. چلو آپ نہیں فالو کرو, لیکن اعتدال سے اپنی رائے اگر پیش کرنی ہے تو اعتدال سے تو کرو نا اپنی رائے. لیکن آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو, یہ رفع الیدین نہیں کرتے, ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہیں, ان کو کیا پتا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. ان مولویوں نے حلالے سینٹر کھولے ہوئے ہیں. یہ کس نے کھولا ہے حلالے سینٹر بھائی؟ اور اگر کسی نے کھولا ہے تو جو مرضی کرو اس کے ساتھ جا کے یار. دنیا میں 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں. روحانی عامل تو 2 نمبر ہوتے ہی ہیں ٹوٹل نا, وہ تو 1 نمبر تو ان میں ہوتا ہی نہیں ہے. روحانی عامل پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, ایسے مولویوں میں بھی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. بڑے بڑے فراڈی پڑے ہوئے ہیں اس فیلڈ میں. وہ ہوتے مولوی نہیں ہیں, ہوتے فراڈی ہیں. لیبل کون سا لگا لیتے ہیں؟ مولویت کا لیبل لگا لیتے ہیں. تو یہ جو اختلاف چل رہا ہے نا سوسائٹی میں, یہ بڑا ڈینجرس ہے. ان اسکالر سے بچو. میں نے ایک کل اسکالر کی ویڈیو دیکھی, اس پہ عنوان لگا ہوا تھا حنفی دیوبندیوں کے دھوکے. یار یہ علمی انداز ہے کلپ ریکارڈ کروانے کا, حنفیوں اور دیوبندیوں کے کیا دھوکے. ڈاکٹر بھی جب کسی سے رائے کا اختلاف کرتا ہے ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے کرتا ہے, اور پھر ٹوٹلی غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے, عوام ان کے دعووں سے متاثر ہوتی. میں نے یہ بدتمیزی ڈاکٹروں میں نہیں دیکھی, حکیموں میں نہیں دیکھی. مذہبی اسکالر جتنا بدتمیز ہوگا نا اس کا منجن اتنا زیادہ بک رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اس کی کانفیڈنس کو دیکھو یار, کانفیڈنس کیا زبردست دلائل سے بات کر رہا ہے. وہ دلائل ولائل تمہیں لگ رہے ہیں, کانفیڈنس پہ نہیں مرا کرو خالی. ایک چوہے نے نا ہتھنی کو پرپوز کیا, پرپوزل بھیجا, چوہا تھا, اور آئی لو یو کس کو بولا اس نے؟ ہتھنی کو. ہتھنی جو ہاتھی کی وائف یا اس کی جو مونس ہے, ہتھنی کو غصہ آیا, بولا کمبخت تو اپنی اوقات دیکھ, اپنا قد دیکھ, اپنی قوم دیکھ, اپنی نسل دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ چوہا کہتا ہے اس سب باتوں کو چھوڑ, میرا کانفیڈنس دیکھ تو. تو یہی ہو رہا ہے, دیوبندیوں کے دھوکے, حنفیوں کے دھوکے, مولویوں کے دھوکے. یہ کون سا اسٹائل ہے یار؟ تمہارے ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے تمہاری؟ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرو, اللہ اللہ سیکھو, بولنے کی کوئی تمیز سیکھو تم تو. اور پھر یہ لوگ یہ منجن کیا بیچتے ہیں, دیوبندی بریلویوں سے لڑ رہے ہیں, بریلوی دیوبندیوں سے لڑ رہے ہیں. یار ہم نے تو بہت سارے دیوبندی دیکھے آج تک ان کی کسی بریلوی سے لڑائی نہیں ہوئی. بہت سارے بریلوی دیکھے جن کی آج تک کسی دیوبندی سے لڑائی نہیں ہوئی. اگر کسی علاقے میں ہو رہی ہے تو ان کو پکڑو نا جا کے. اگر کہیں کوئی مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں تو ان کو جا کے سمجھاؤ یار یہ تم کیا کر رہے ہو. ساری دنیا تھوڑی لڑ رہی ہے, رہ رہے ہیں نا 100-150 سال سے دیوبندی بریلوی اکٹھے ہی تو رہ رہے ہیں. مسائل میں اختلاف ہے وہ تو رہے گا اپنی جگہ. مسجدوں سے دھکے دے دے کے نکالتے ہیں. میں نے 20 دفعہ بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھی ہے, آج تک کسی بریلوی نے مجھے دھکے دے کے نہیں نکالا. 20 بریلوی یہاں ہری پگڑی والے یہاں اور بہت سی مسجدوں میں دیکھا ہے نماز پڑھنے آئے ہیں, کسی دیوبندی نے دھکے دے کے نہیں نکالا. پتہ نہیں ان کو کون سی مسجد ہے جہاں دھکا اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ تھوڑی کہ ایک جگہ دھکے دے رہے ہیں تو پوری دنیا پہ آپ کے لیے بنا کے ڈالنا شروع کر دو. یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ ان دونوں سے لڑ رہے ہو. وہی کام جو یہ کر رہے تھے پھر آپ بھی وہی کام کر رہے ہو, فضول قسم کی. تو اس لیے امت کو اگر تباہی بربادی سے بچانا ہے نا تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے. جو صدیوں سے اسلام چلا آ رہا ہے نا وہ ٹھیک ہے. نئی چیز جو مارکیٹ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ منجن ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو میں جو آیت بتانا چاہ رہا تھا, دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ کی خوبصورت جو عزیز مصر تھا اس کی انتہائی خوبصورت بیوی نے کمرے میں بند کیا اور اپنی طرف زنا کی دعوت دی. آج کا کوئی لبرل ہوتا نا کہتا ہے ایکچولی ایک آدمی مسافر ہے, ایکچولی رشتہ ملنے کا بھی چانس نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں, ایکچولی میں کیا کروں, میری شادی نہیں ہو رہی. مفتی صاحب یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل ڈاکٹروں نے بھی باز لگا دی اس کام پہ لوگوں کو. میں نے کہا میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے الا علی ازواجہم, مرد اپنی خواہش بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے پوری نہیں کر سکتا.